وہ اپنے کمرے کی اس کھڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جہاں سے کبھی وہ کودا تھا۔ وہ جذبات کے اس کنارے پر کھڑی تھی جہاں سے سب کچھ ٹوٹتا پھوٹتا ہی نظر آتا ہے، ایک دیوانے کی ایسی کیفیت جو اپنے وجود کے پاتال میں اتر کر ریڑیاں رگڑنے لگتا ہے، دہن سے کرب انگیز آوازیں نکالتا ہے اور عالم دیوانگی میں خود کو ادھر ادھر پٹکتا ہے۔ خود پر حملہ آور ہو چکی کپ کپی کو نہ تاواں کرنے کے لیے اس نے اپنے گرد بازو لپیٹے۔ یہ انتہا تھی جانکاری کی، عروج کہیں پیچھے رہ چکا تھا، محبت اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ عالم فنا میں تھی۔ دنیا میں بہت کچھ ضروری ہوگا لیکن عالیان سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سب فنا ہی ہوگا اور اس کے بغیر بھی۔ عالمی یقین کے اس پٹ پرواہ ہوئے اور اس نے جانا کہ وہ اس سے جدا ہونے کی متحمل ہو سکتی ہے اگر زندہ ہی نہ رہے۔ ہاں، یہ وہی بات تھی جو بہت پہلے طے ہو چکی تھی اور منکشف اب ہوئی تھی کہ اب جو اس کے بغیر ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگی۔ اب پھول کھلیں گے، نہ بہار آئے گی، خوشیوں کا منتظر رہا جائے گا، نہ مسکراہٹوں کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ کائنات کی اس حد سے اس حد تک پھیلاؤ ہوگا لیکن ٹھہراؤ نہیں، کوئی گیت سہانا نہیں لگے گا اور کسی داستان میں جی نہیں اٹکے گا۔ اب موت کی نشانیوں کا انتظار کیا جائے گا اور بینائی کی جزدان کر دیا جائے گا۔ اب نہ بولنے کی غرض رہے گی، نہ سننے کی چاہت۔ اب ساری دنیا کے اہرام اپنی بلندیوں سے گر جائیں گے اور پانی کے ذخیرے اپنے پانی الٹ دیں گے، تو ابھی قیامت کا گمان نہ ہوگا۔ صبح تک وہ فیصلے کے پینڈولم پر جھولتی رہی، وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور مر کر زندہ رہنے کا بھی۔ ویرا گھر آ چکی تھی اور این بھی۔ ویرا کو نیو یارک جانا تھا۔ جس ٹیکسی میں وہ گھر آئی تھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ چلی گئی۔ این اس کا دروازہ بجاتی رہی لیکن اس نے کھولا ہی نہیں۔ تم نہ صرف خود پاگل ہو بلکہ دوسروں کو پاگل کر دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو۔ دروازے کے باہر این تیز آواز میں بڑبڑا کر چلی گئی۔ وہ رات بھر اسے فون کرتی رہی تھی لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ سمجھی وہ وہیں کہیں ہے لیکن وہ گھر پر تھی۔ بہت صبح وہ شٹل کاک میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے یونی آ گئی اور باہر سے اس کے گرد چکر لگاتی رہی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور یونی بھی۔ وہ حسرت سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جس کی یاد آنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ لیا کرتی تھی۔ اپنی سانس کو متوازن رکھنے کے لیے اسے خود سے گہری گہری سانسیں لینی پڑی تھیں۔ اس عمارت کے اندر جاتے اس کی نئی زندگی نے سانسیں لینی شروع کر دی تھیں اور اس عمارت سے باہر ہوتے ہی وہ نئی سانسیں، آخری سانسیں لینے لگی۔ ادھر ادھر کسی پارک میں بیٹھے، فٹ پاتھ پر چلتے، کافی شاپس کی شیشیوں کی دیواروں سے اندر جھانکتے اور مانچسٹر پر آخری اڑان بھرتے جیسے پرندوں کو دیکھتے اس نے کافی وقت گزار لیا اور پھر وہ اپنے اسٹور آ گئی۔ تمہاری ڈیوٹی تو شام میں نہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ اسٹور روم میں کچھ جوتے ہیں، وہ مجھے خریدنے ہیں، وہ ذرا اٹک کر بولی۔ ٹھیک ہے، خرید لو۔ وہ اسٹور روم میں آ گئی اور وہ جوتے اٹھا لائے جسے عالیان نے پہن کر دیکھا تھا اور جو بعد ازاں اس نے ایسی جگہ چھپا دیے تھے کہ کوئی اور ورکر انہیں دیکھ کر خرید نہ سکے۔ جوتوں کے وہ 3 عدد جوڑے تھے۔ مینیجر نے انہیں دیکھا تو شرارت سے مسکرانے لگا۔ بے شک ان میں نقص معمولی ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس شاہی خاندان کے فرد کے لیے تم انہیں بھی معمولی سمجھو اور ان 3 کی بجائے تم ایک وہ لے لو جسے میں نے ایک میگزین میں پرنس ہیری کو پہننے دیکھا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔ وہ مسکرا نہ سکی اور بتا بھی نہ سکی کہ جوتے عالیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے لیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں، وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ وہ ان باقیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا عالیان نہیں بنا سکیں۔ پھر کیا ارادہ ہے پرنس ہیری کے جوتے کے بارے میں؟ جس انداز سے عالیان اسٹور آتا تھا سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جوتے لینے تو ہرگز نہیں آتا، بلکہ ایک بار مینیجر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو کیا یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے اسٹور سے کچھ نہیں لیا سوائے تمہارے قیمتی وقت کے؟ امریہ چڑ جاتی، پتہ نہیں، اس کی آئس کریم ختم ہو چکی ہے اور تمہاری جاب ٹائمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتے ہیں کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ہائی ہیلو کرتا جاؤں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مانچسٹر کے فلاں کونے میں واقع فلاں ریسٹورنٹ دریافت کر لیا ہے جہاں ملنے والے فش سوپ اتنے مزے کا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے شیف نے اس پر کوئی جادو پڑھ کر پھونکا ہے۔ وہ سنو، وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے 15 منٹ تک انتظار نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے سامنے یہ جھوٹ گھڑے تو تم مسٹری سے مسکرا سکتی ہو۔ اب وہ اداسی سے مسکرا دی اور نفی میں سر ہلائے کہ ہیری کے جوتے نہیں چاہیے۔ جوتے اسٹور میں ہی رکھوا کر وہ باہر آ گئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی لیکن فی الحال اس نے واجبات کو چند گھنٹوں پر ٹال دیا۔ اس نے خود کو بھی چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اسے شکوہ ہونے لگا کہ مانچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیوں گھس رہی ہے؟ کیا اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے؟ اگر ایسا نہ ہو تو وہ تیزی سے اپنے کام سمیٹ لے، بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے،
اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا پتہ معلوم کر رہی ہے، تو اس سے بھی اسے فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش پاش ہو چکی ہے، ذرا دم لے کر اس کا بھی حال چال پوچھے۔ اس نے خود کو مانچسٹر کو کھوجتے پایا۔ اچھا خیال تھا کہ وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کے گلابی گالوں اور سرخ نرم آنکھوں کو ٹٹک کر دیکھا، اس پر ترس کھایا جا سکتا تھا، اور اس نے خود کو قابل رحمی بنا لیا تھا۔ اس کے اندر ایک جذبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، اور سب سے پہلے خود کو۔ اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، اور پھر آخری نقطے پر وہ ٹھہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ اس نے دبے دبے غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس شخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اور کیا پھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ کر پائیں گے؟ حسب نفس لاؤ، اس کی راکھ ڈھیر پر کھڑے ہو کر بھی وہ اپنا سوال نہیں بدل پائیں گے۔ کیا تب بھی وہ اس کے دل کی بات مان لینے پر مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ ٹھنڈی پھوار اس کا سر بھگو رہی تھی، اور وہ ان قصے کہانیوں میں غلطاں ہو چکی تھی جو معاشرے میں کتابوں میں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، وہی جن میں سب ہوتا ہے بس ملن نہیں ہوتا۔ داستان امریحہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بہت کچھ اس نے الٹا پلٹا کر دیا تھا، اور باقی حالات نے وہ کسی کو راضی نہ رکھ سکی، خود کو نہ آلیان کو۔ دونوں ایک ہی راستے پر چلتے چلتے ایک دوسرے کی پشت پر آ گئے۔ وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ اپنی پانی کی دھار بنے وہ پانی کے کنارے بن گئے۔ گھوم پھر کر وہ اسٹور آ گئے اپنے واجبات لینے۔ واجبات سے زیادہ مقصد جاب چھوڑ دینے کا عندیہ دینا تھا۔ تمہارا کوئی پوچھنے آیا تھا؟ اسے دیکھتے ہی مینیجر نے اسے بتایا۔ آلیان، سانس سے پہلے بھی نام اس کے حلق سے نکلا۔ کوئی سائے تھا، میں نے کہہ دیا تم آئی تھیں اور چلی گئیں۔ سائے؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ کافی بار اسے فون کر چکا تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے اندر سائے کے لیے بھی نفرت محسوس کی اور غصہ بھی۔ مجھے میرے باقیات چاہیے، ہاتھ مسلتے اس نے کہہ دیا۔ تم جاب چھوڑ رہی ہو؟ ہاں، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کہیں اور جاب مل گئی ہے؟ مجھے جاب کی ضرورت نہیں رہی اب۔ تم ٹھیک ہو امریحہ؟ وہ اب ٹٹکا۔ ہاں بالکل، بیٹھ جاؤ امریحہ، مینیجر نے نرمی سے کہا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور گیلی سڑک کو دیکھنے لگی۔ کہیں جا رہی ہو؟ دونوں ہتھیلیوں کو مسلتے امریحہ نے چونک کر گیلی سڑک پر سے نظریں اٹھائیں۔ اسے یہ کس نے بتایا کہ وہ جا رہی ہے؟ تو کیا اسے واقعی جانا ہوگا؟ اس کے رخصت کے حصارے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے قیام کی علامتیں روح پوش ہو گئی ہیں۔ اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارے اور تم کیسے جذبات سے آری خاموش سی جا رہی ہو؟ اگر تمہارا جانا ضروری ہے تو اچھے انداز سے بائے کہہ کر جاؤ، ورنہ مجھے موقع دو کہ میں تمہیں اس انداز میں الوداع کہوں جس انداز میں نے تمہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اور صرف اتنی سی بات پر وہ پھر سے رونے لگی اور آنکھوں کو رگڑ کر مینیجر کو دیکھا۔ میں نہیں جا رہی، کہیں نہیں جا رہی۔ پھر جاب کیوں چھوڑی؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن اسے نہیں۔ پوری شدت سے جانے کا فیصلہ کرنے کے باوجود میں ساری قوتیں لگا کر خود کو روک لینا چاہتی ہوں۔ مجھے روک لیں پلیز۔ رک جاؤ امریحہ، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ رہ جاؤ یہاں۔ دنیا کے کسی اور کونے میں کیسے رہ سکتی ہوں اب بھلا؟ دنیا کے اس کونے کے علاوہ تمہیں کہیں اور رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی اب میری ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی نہیں رہ سکتی، یہاں سے بھی نہیں جا بھی نہیں سکتی۔ اسے اتنی جلدی کیوں تھی؟ مجھے ہنسانے اور رلانے کے کام اس نے اتنی جلدی کیوں کیے؟ اس نے مینیجر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ مینیجر ولسن ہمدردی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جوتوں والا؟ بہت کچھ وہ پہلے سمجھ چکا تھا، مکمل سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جانے کے سامان کر رہی ہوں اور خود کو روک لینے کی بھی۔ میں بری طرح سے منتشر ہوں، میرا ایک حصہ میری مٹھی میں اور ایک اس کے وجود میں۔ میں خود کو کہاں کھڑا کروں اور کہاں سے چلتا کروں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ولسن، میں نے اسے کھیل نہیں سمجھا لیکن کھیل کی طرح ہی کھیل گئی۔ اسی لیے تو محبت میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے نہ کھیلیں تو ایسا تو نہ ہونا، صرف جیت ہی جیت ہو، بس جیت۔ ولسن میز کے کنارے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ امریحہ اردو میں بول رہی تھی، اسے الفاظ سمجھنے میں دقت تھی، محسوسات سمجھنے میں ہرگز نہیں۔ میں نے ہر خوبصورت شے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا ہے، آنکھیں گار کر، دل جما کر، پھر بھی میں یہ یقین حاصل نہیں کر پائی کہ میں ان کے سہارے جی لوں گی، وہ میرے لیے کچھ تو سہارا بن جائیں گی۔ دیکھو یہ سڑک چلتے لوگ، ہنستے مسکراتے لوگ مجھے کتنے ہیبت ناک لگ رہے ہیں، اور یہ آسمان سے برستی پھوار، مجھے اس پر ترس بھی آ رہا ہے۔ مجھے یہ کیسی حقیر بھی لگ رہی ہے، یہ میرے آنسوؤں سے مقابلہ کر رہی ہے، اور میں نے ساری بڑی نعمتوں کو گن کر دیکھ لیا ہے، ان کے انبار بھی مجھے دیے گئے تو میرے لیے رائے برابر کا خوشی کا سامان نہ ہو سکے گا۔ میں کبھی حساب میں اچھی نہیں رہی، اور دیکھو آج ہر غم کے جواب میں وہ نکلتا ہے اور ہر خوشی کے سوال میں بھی۔ میرا حساب اچھا ہو گیا۔
میز پر رکھے ٹشو باکس کو ولسن نے اس کے آگے کر ناقابل تحقیر جانا۔ وہ بچوں کی طرح اپنے کسی پیارے کھلونے کے ٹوٹ جانے پر نہیں رو رہی تھی۔ اسے لاڈ سے چپ کروایا جا سکتا تھا، نہ تسلی سے۔ اب صرف اس کی آنکھیں خشک کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ میں سوچتی ہوں اگر اپنی ہتھیلیوں پر آنسو بہاتی رہوں تو شاید میری قسمت بدل جائے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سننے کے لیے کان اس کے منہ کے پاس لے جانے پڑتے۔ اس نے تو ثابت کیا کہ وہ خود اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ میں اسے کبھی یہ نہیں بتا سکی کہ وہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب اسے کون بتائے گا کہ امریہ نے اسے کتنا پسند کیا، اتنا کہ میں نے اس کے پلٹ جانے پر اس کی پشت کو اوجھل ہو جانے تک دیکھا، اور اس کے سامنے آنے پر میں نے اپنی نظر سے اس کی نظر اتاری۔ اگر وہ مجھے نہ ملا ہوتا تو مجھے یہ کبھی معلوم نہ ہوتا کہ خدا کی رحمت کیسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے، اور اگر کرم اور مہربانی کی کوئی پہلی صورت ہے تو وہ اس جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ اندھیروں پر قابض ہو جانے والا وہ روشن ستارہ جو طلوع ہوا کرتا ہے، غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کر دینے سے پہلے مجھے یہ منظر دیکھنا یاد رہتا ہے کہ کیسے وہ سر کو اٹھا کر کہکا لگاتا ہے۔ مجھے دلی سکون ملتا ہے اس منظر کو دہرا کر، جب وہ میرا ماسک اٹھانے جھکا تھا۔ جو مسکراہٹ اس وقت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی، وہ ان جذبوں کو عطا کی جاتی ہے جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ سے میں اس کی مداح ہو گئی اور طلبگار بھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو گنگناتا ہوا لگتا ہے، اور اگر وہ گنگنا لے تو ساری خاموشیوں کو جگاتا لگتا ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اور اس نے نہ مجھے سنا۔ اس نے اپنے کان ویرا کے منہ کے آگے کر دی۔ کتنی جلدی میں تھا وہ! بدحید ہوتی ہے ایسی عجلت کے مٹھی میں قید کر لینے والا مٹھی کھول دینے پر مائل ہوں۔ اپنے وجود کو ساکت رکھے دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے دیکھتے ولسن کی نظروں میں ترہم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مجسمہ تھی جس شدت سے تراشا گیا اسی شدت سے توڑ دیا گیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دن تمہارے پاس خود آئے گا۔ ولسن جتنی بات اس کے انداز سے سمجھ چکا تھا اس نے اسے کہہ دیا۔ مجھے بھی یہی خوشگمانی تھی۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بدگمان ہو جانے کے۔ اپنے دل کو اور ہلکا کر لو، لیکن کہیں مت جاؤ۔ جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اس حالت میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ڈریگن ٹریڈ تک وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور تھی۔ چشمہ دریا بن چکا تھا، اور دریا ایسے پانیوں میں گرتا تھا جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب سے پہلے عام اور معمولی لگتا تھا، کہانی کا ایک المیہ حصہ جو ہر قصے کہانی سے جڑا ہوتا ہے، اور پھر سب سے خوش۔ اور اب جب واقعی آلیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب خوشیاں، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ حقیقت سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیکھا۔ کیا وہ اتنے سے آلیان پر راضی ہو جائے گی؟ نہیں، ہاں نہیں۔ خود سے کئی بار یہ سوال پوچھ چکے اور اس کا جواب جان چکے اور اپنا سب کچھ ہار چکے، آلیان کو جیتنے کے لیے اسے ایک آخری جوا بھی کھیل لینا چاہا۔ اس کے خاندان کو حسب نفس چاہیے تھا، اور اسے وہ خاندان کے نام پر اس کے پاس کچھ تو ہوگا، کوئی تو، اور نہ جانے وہ کوئی کتنا معتبر ہو کہ اعتراض کا سوال ہی نہ اٹھے۔ وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا ہے تو نہ بھی کہہ دے گا۔ امریہ کی ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی، اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ برننگ مین اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور اسے یہ بتانے لگا جل جانا دراصل کیا ہوتا ہے، لیکن برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا جدائی کی آگ سے جل جانے سے بہت کم دیر تکلیف ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ یہ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو سکون اور لطف سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو وبائیں چھوڑ آئی ہیں اور فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہکار ثبت کیا تھا، اس کی چند فٹ اونچی ڈائز پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے، ویرا۔ میری شام بے نام آلیان، اس نے یہ فقرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اسے اپنی نظریں میزوں پر سجی گلوری شمعوں پر بھٹک جانے دیں۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بنانے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے آلیان لکھا، اور پھر میں نے صفحے کو اس کے نام سے بھر دیا، اور یہ کرتے میں ذرا نہیں تھکی۔
اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بے نام منا رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ کہہ کر وہ رک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ مجھ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل میں ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا، شاید ہر لڑکی ہی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی، اور ابھی تک ملی بھی نہیں، اور اب یہ ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ عالیان کا میدان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا اور میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دی، اور ایسا کرتے اس کے بال لہرا گئے۔ آج اس نے ترچھی آنکھ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر اسے بل دے کر اسے سنہری پن میں مقید کیے تھے۔ وہ وہاں اپنی ساری خوبصورتیوں اور مترنم اداؤں سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی، اور مجھے کرنا بھی نہیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اسے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسے کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر کرش ہے، اور ہر دوسری لڑکی خود کو اس پر کرش سے بچانا چاہتی ہے، اور ہر پہلی لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی پھر گونجی، اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے، اور مجھے کبھی اس خبر کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ مجھے معلوم تو یہ ہوا کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ گہرے سانس لیتا ہے اور سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک ہی اصل صلاحیت اور طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک عام انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے؟ یقیناً بہت کم لوگ، اور وہ ان کم لوگوں میں سے ہے جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ میں نے جب اسے کچھ سنانا چاہا اسے ہمتاً گوش پایا، اسے بد مزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہوئی تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں گی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ میں ایک آئرن لیڈی ہوں، جیسے کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے، تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ عالیان کے گرد سجے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ عین اس کے سر پر لگے فانوس کی چمک کو ماند کرنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ اکثر لوگ کر جاتے ہیں نا، اور میں نے اس چیز کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہتا، آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کسی سے یہ کہے گا۔ ایک بار کہہ کر اس کے ساتھ کافی برا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کہہ دیا۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ میں خوش ہوں اور مطمئن بھی، کیونکہ میری ماما نے ایک بار کہا تھا، شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے ابھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو انسانوں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی کہ بہرحال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اسے 3 منٹ کا وقت دیا گیا تھا جیسے کہ سب کو دیا گیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا، تو شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے روکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے بال گلابی ہو چکے تھے۔ اس سے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اور کسے خبر تھی کہ اس نے یہ لفظ فی الحال چھپا کر رکھا ہوا تھا اور وہاں کھانا کھانے آئی تھی۔ یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا کیا۔
برننگ مین نائٹ ہے اور اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتیں اس کہانی کا اختتام سننے لگی تھیں جس کا ابتدائیہ اس کے وجدان نے پڑھا تھا، اور اسے صاف صاف نظر آنے لگا تھا کہ وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا کبھی ان کے معاملے صدیوں میں طے ہوتے ہیں، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور اس پر یہ تصور گراں گزرتا تاکہ اس کے سامنے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا کہ اس کا حق چھین لیا گیا، بس وہ شستر سا رہ گیا۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا ہے، امریہ نہیں، بس کوئی، ہاں بس پھر وہ کوئی ہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اور دوسرے معنوں میں وہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اچنبھا ہو رہا تھا۔ برننگ مین جل رہا تھا اور اپنی ساری تپش اس کے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ زمین اسے کھسکتی ہوئی لگی۔ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ منظر ماضی کی اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان بنے کھڑا تھا۔ آگ سے رٹے میدانوں کے دائرے اس کے گرد کھینچ گئے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک انہونی کے ہو جانے کی سناؤنی تھی اور ایک اعلان بھی کہ جواہرات بھرے جڑے بیش قیمت آب و خارے کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے یہ غرض نہیں رہتی کہ اس میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگتے ہیں یا کھنکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جام طہور ہونے کا فخر کھو چکا ہے، اور یہی اعلان اس صداقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب پریم جل سے لبالب ہوئے پیالے دل کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اسے یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا ہونے کا اعزاز پا لیا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر کھونے جا رہا تھا، اور یہ کیفیت بہت ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلی بار آنے والے کو ہم آخری سانس کے بعد بھی نکالنا نہیں چاہتے، اس عہد کو کر کے توڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنا آپ بے معنی اور بودا لگنے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دل پڑھی جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لن تن کی جاتی ہے اور اس پر دو حرف بھیج کر ساری ہمدردیاں باوفا پر لوٹا دی جاتی ہیں۔ دل اپنی کہانی کاری بن کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کر لی ہے اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ناقدرہ اور ناشکرہ ہی صحیح، اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا ہے نہ آدھا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امریہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ ولید البشر جیسی، اور خود اپنے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ ویرا، اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو، جتنا چاہے وقت لے لو، صرف اتنا بتا دو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ انداز میں کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، پرخلوص اور معصوم۔ اگر وہ ویرا نہ ہوتی تو اس کے لیے وہ امریہ ہوتی۔ ہاں، تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، اس نے خوش دلی سے کہا، اور وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اسے حیران کر دیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنی خوش ہو گئی تھی، اور امریہ اتنی اہم بات سن کر بھی مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ ویرا کے لیے اتنا اہم تھا اور امریہ کے لیے اتنا غیر اہم۔ اسے اس کی دوستی کی ضرورت تھی اور وہ اسے ایک اچھا دوست بنا کر نہیں رکھ سکی۔ اس نے ویرا کی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کر سب کی تالیوں کا جواب خود بھی تالیاں بجا کر دے رہی تھی، سر ہلا کر بے طرح مسکرا رہی تھی۔ جسے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔ پہلے اس کے پیغام کو عزت دی جانی چاہیے، پھر اس قبولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر بہت سے ادراک ہو رہے تھے، اسے ان پر کان بھی دھرنے چاہیے اور آنکھیں بھی، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو فیصلہ اختیاری میں ہوتا ہے، اور اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اختیاری فیصلے میں نہیں ہوتا؟ اس نے گھوم کر چار اطراف نظر ڈالی اور اس کی ساری دلچسپیاں ہی ختم ہو گئی۔ ہر طرف سے اسے ایک ہی چیز نظر آئی، آگ۔ برننگ مین خوش قسمت ہے، وہ کتنی آسانی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نصیب میں جل جانا تھا اور وہ جل گیا۔ نہ کوئی نہ کوئی دعائی۔ کیا ایسے انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں لگاوٹ تھی، پھر بھی اس کے وجود پر پہاڑ آ گرا۔ وہ ویرا کی ساری خوبیوں کا متعارف تھا، پھر بھی اس نے بھاگ جانا چاہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس پر مسکراہٹ سجتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، وہ اپنی مسکراہٹ گنوا رہا تھا۔ یہ اگلی رات ہے، وہ ہاٹ راکٹ اسٹور میں بند ہے، زمین پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اندھیرے میں موجود پایا، ایسا اس نے خود چاہا، اور اس نے اس سے کئی سوال کیے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کا خون ہوں، یا اس لیے کہ قدرت کا آپ سے ابھی انتقام پورا نہیں ہوا؟ اس نے آواز سے الفاظ ادا کیے۔ ڈی جے کے میش اپ کی آواز اور اس کے الفاظ سے زیادہ پر اثر نہیں تھی۔
میں ایک انسان ہوں ماما، میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور جو غلط ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے۔ میں خود کو کتنا بھی عقل مند سمجھوں، مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ بہت سے معاملات میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے دل کے ایک حصے میں یہ بات نقش تھی کہ آپ نے بیوقوفی کی۔ اب میرا دل مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ میں بیوقوفی کر رہا ہوں، لیکن کہاں اور کیا مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کے ماضی میں جینے لگا ہوں اور میرا حال ماضی بن رہا ہے۔ میں زندگی میں 2 بار انتہائی تکلیف سے گزرا، جب آپ کو سرد ہوتے دیکھا، اور ایک تب جب امریکہ کے دل کو اپنے لیے سرد پایا۔ اس دوسری تکلیف نے مجھے پہلی تکلیف بھلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں پھنس گیا ہوں، آغاز میں نہیں انجام میں۔ سائے کہتے ہیں میں نے امریکہ کو معاف نہیں کیا۔ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن آگے کیا؟ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا؟ ایک پرخلوص دل ویرا کو مایوس کر دوں، یا ایک سخت دل امریکہ کے لیے خود کو تنہا کر لوں؟ یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے دل کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ضمانت کے طور پر چند الفاظ بھی نہیں دیتا۔ سائے کہتے ہیں کہ یہ اس کی روایات ہیں جو ایسے پابند ہے۔ تو ماما، ایک انسان جس کی چاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے کو روایت سے اوپر لے جائے، کیا ایک انسان ہر شے سے بلند نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو عرفہ بنانے کے لیے اس طاقت محبت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں پڑھتا جا سکتا؟ ایک انسان کتنا قیمتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے جس نے آپ کو کھو دیا، جو اپنے آپ کو کھونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کی محبت سے لبریز دل کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے ایک انسان کو پا لیا اس نے سب پا لیا؟ تو میں امریکہ کے لیے یہ انسان کیوں نہیں ہوں؟ سائے 2 بار گھر آ چکا ہے، تم کہاں تھیں؟ اس کی شکل دیکھتے ہی سادنہ پوچھنے لگی۔ میں جاب پر تھی، آج چھٹی، اور تم صبح ہی سے گھر سے نکل گئیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایسے ہی خریداری کرنے۔ وہ نشست کا کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی بھی صبح نہیں گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آریان سے بات کر رہی تھی۔ کیسا ہے آریان اب؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ سائے کہہ رہا تھا وہ اسٹور بھی گیا تھا، تم وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میری فون پر اس سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم 2 بار آ چکی ہو، امریکہ فون پر امریکہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ خاموش رہا۔ وجہ کچھ اور ہے نا؟ سادنہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بس ایسے ہی پاگل سا ہے وہ چلتی اپنے کمرے تک آ گئی۔ پیچھے پیچھے ہی سادنہ تھی۔ امریکہ نہیں چاہتی تھی کہ سادنہ اس کے کمرے میں آئے، اور اس کے کمرے کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں آتی سادنہ کی نظر بیڈ پر رکھے سوٹ کیس پر گئی۔ نہیں، اب نہیں۔ جوتوں کا شاپر اس سے ایک طرف رکھ دیا۔ سادنہ نے ایک سوٹ کیس اٹھا کر دیکھا۔ یہ کافی وزنی ہے، ان میں فالتو سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ 2 اتنے بڑے سوٹ کیس؟ چیریٹی؟ ہاں۔ جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی، جیسے اپنے سارے الٹے کام یہ سب جھوٹ سے ہی سیدھے کرنے ہیں۔ تم کچھ چھپا رہی ہو امریکہ؟ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں سادنہ، میں کچھ نہیں چھپا رہی، خود کو بہت پروقار بنا کر اس نے کہا۔ پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نکلی تم گھر سے؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سامان کے لیے۔ اس کا انداز تل کو اگر اس نے طنز انداز اپنا لیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ سادنہ چونک گئی۔ کچھ کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تمہارا چہرہ ماتم زدہ۔ وہ طنز ہنسی۔ ہاں ایسے ہی ہے، کہتے اس نے نظریں نہیں چڑھائیں۔ تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادنہ؟ کچھ اور؟ سادنہ کی پیشانی کی خال سمٹ گئی۔ کیا میں تمہیں بدلی جرأت مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے نڈر لگ رہی ہو۔ اب اس کے چہرے کے عضلات سکھر گئے۔ ایک ہی بات ہے۔ امریکہ بیٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگی۔ نہیں، جرأت مند بہادر کو کہتے ہیں، اور نڈر نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی۔ تسمے کھولتے کھولتے امریکہ کے ہاتھ رک گئے۔ تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کے بجائے اس نے گرہ لگا دی۔ اپنی زندگی کی کتاب میں۔ سادنہ نے دیکھ لیا کہ اس نے گرہ لگا دی ہے۔ امریکہ سر اٹھا کر سادنہ کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، میں نے بھی اپنی بہن سے یہی کہا تھا۔ تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔ کیا وہ آلیان ہے؟ دوسری گرہ لگتی بھی سادنہ نے دیکھ لی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں آلیان پسند نہیں؟ میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ تو تم نے ایسا سوال کیوں کیا جس سے تمہیں اعتراض ہو؟ ہمیں ہی تو اعتراض نہیں ہوتا امریکہ۔ سادنہ اتنی ذہین ہوگی امریکہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک لفظ ہمیں میں ساری بات سمیٹ دی اس نے۔ پوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب سادنہ نے دیکھ لی تو مزید سوال کرے گی۔ مجھے کوئی تو جواب دو۔ وہ دونوں ایک ہی خطے سے تھیں، اور سادنہ اپنی طرف سے وہ سمجھانا چاہ رہی تھی جو خود اس نے بعد میں سمجھا تھا۔
مجھے اعتراض نہیں ہے سادنہ، اور میری بلا سے ساری دنیا کو ہو۔ تھوڑا بہت اگر عالیان کے آگے پیچھے کا پتہ چلے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے اسے کھو کر کیسا لگتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں بہت پہلے ہی برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ تو نے اپنے دادا سے بات کی؟ سادنہ کو سن کر حیرت نہیں ہوئی؟ کی تھی، اور جواب وہی آیا جس کی توقع تھی۔ انہیں ایک اچھے انسان سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایک اچھے خاندان چاہیے۔ تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تاکہ سادنہ کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہادر ہو گئی، اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ فون کرنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ کو سلا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب اس سے فون کیا تھا تو وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو، ہاں جی، نہیں میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کی اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، خردرے انداز سے کہا گیا۔ اگر مجھے کچھ معلومات مل جائیں تو شاید میں کچھ کر سکوں، اس سے بات بنائی۔ پیسے دیے جائیں گے، معلومات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتے ہیں؟ مارگریٹ کا شوہر؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر فون بند کر دیا گیا۔ اس نے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیا تھا۔ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے بتایا جائے گا کہ یہ کون سا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسے ہولڈ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، عالیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مانچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش اینسلم ہال۔ وہ روانی سے بول گئی کہ مبادہ وہ اپنا ارادہ ہی بدل دے۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ خوف نے یکدم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ عالیان کا باپ، کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ اس نے بہت پرسکون سانس لی، اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب اس کا باپ غیر مسلم بھی ہو تو وہ موجود تو ہوگا، اس پر موجود سوالیہ نشان تو مٹے گا۔ وہ دادا کو منانے کی کوشش کرے گی کہ وہ مسلمان سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ باقی گنجائش اگر نہیں بھی نکلتی تو اب وہ اس بارے میں نہیں سوچے گی۔ بہت سوچ لیا، بہت رو لیا، اور ایک دم اسے خیال آیا کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ عالیان کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھوائے گئے تھے۔ ایک مذہب اسلام تھا، یعنی اس کا باپ مسلمان ہی تھا۔ اس سوچ نے اسے اور ہلکا پھلکا کر دیا۔ اس نے اپنا دماغ منفی سوچوں سے آزاد کر دیا اور اپنا سامان کھول دیا۔